الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے فرصت کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی جو اس وقت کے مطابق ایک فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو الحمدللہ ہم نے حدیث پاک کے استفادے کی وجہ سے فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان کر اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے یہاں آنے کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے 7 روزہ اس دورے کا نام دورہ آیات عقائد ہے۔ بنیادی عنوان عقائد ہیں۔ عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ گرہ بھی اسے کہہ دیتے ہیں کہ گرہ بھی کسی چیز کے اینڈ پر دی جاتی ہے تاکہ وہ چیز مضبوط ہو جائے۔ اور عقائد یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اور دین کی مضبوط بنیاد انہی پر قائم ہے، اس لیے ان کو عقائد کہہ دیتے ہیں۔ ہم دین کے 2 حصے کر سکتے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کا نام عقائد ہے، اعمال صالحہ کا نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا ہے۔ عقیدہ اپنی جگہ اہم ہے اور عمل اپنی جگہ اہم ہے، اور جنت میں جانے کا مدار ان دونوں پر ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک یہ 2 چیزیں موجود نہ ہوں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ 3 میں فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اجر ہے نا ختم ہونے والا۔ سورہ عصر میں فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، یا جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے وہ لوگ ہیں کامیاب۔
اس کی وضاحت سورہ عصر کی بعد میں کرتا ہوں، جہاں صرف اتنی بات سمجھا رہا ہوں کہ ایمان پہلے ہے اور عمل اس کے بعد ہے۔ ایمان کا مطالبہ پہلے ہے۔ اللہ پاک نے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا، عقیدہ کو صحیح شرط قرار دیا، عقیدہ کے صحیح ہونے کو شرط قرار دیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد ہو یا عورت نیک اعمال کریں بشرطے کہ مومن ہوں تو ہم فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو بہترین پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو بہترین اجر، نہ ختم ہونے والا اجر اور کامیابی، یہ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں پہ موقوف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو زیادہ اہم بتلاتے ہیں، اس لیے اہتمام بالشان کے طور پر ایمان کی بات پہلے فرماتے ہیں۔ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ایمان کا تقاضا پہلے کیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ عصر میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگرچہ وہ ترتیب کے لیے نہیں آتی ہم جانتے ہیں، لیکن اہتمام بالشان کے طور پر ایمان کی بات پہلے کی ہے، اعمال کی اس کے بعد کی ہے۔ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوتاہی کو بھی برداشت فرما لیتے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدہ میں کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اب اعمال صالحہ کا مطالبہ تو سب سے ہے، لیکن کچھ مسلمان معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اعمال میں کمزوری کی معافی کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قانون تو یہ بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بندہ ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر برائی کرے گا تو بدلہ اس کو ملے گا، اس کے بدلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ قانون تو یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قانون اور اپنے عدل کو بیان کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے دوسری آیات میں اپنے فضل کو بیان کیا کہ اعمال کے اندر کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے برداشت فرما لیتے ہیں اور بندے کو معاف کر دیتے ہیں عملی کوتاہیوں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے دیکھیں لفظ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بندہ جتنے نیک اعمال زیادہ کرتا جاتا ہے انسان کی برائیاں اتنی زیادہ مٹتی چلی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے جسم کے جس حصے کو دھوتا ہے تو اس حصے سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ دھلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں وضو کرنا یہ نیک عمل ہے، تو ظاہری اللہ پاک پاکی اس کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ باطنی پاکی بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ بندہ جس طرح ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح نمازوں کے بارے میں آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اعمال میں اکثر حدیث پڑھتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھلا بدلاؤ، جس شخص کے گھر کے باہر ایک صاف شفاف نہر چلتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں۔ فرمایا یہی حال ہے اس شخص کا جو اچھی طرح وضو کر کے 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو، یہ نیکیاں بندہ کرتا رہتا ہے تو گناہ مٹتے رہتے ہیں، اگرچہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نماز ہے، ایک نماز کے اندر اپنے فضل سے ایک نماز جو ہمارے اوپر پڑھنا فرض تھی
اور فرض کو ادا کرنا یہ قرض ہوتا ہے بندے کے ذمہ. تو اگر اس کے بدلے ہمیں ایک بھی نیکی نہ ملتی تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا پھر بھی ہم نے نماز پڑھنی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس ایک نماز کے پیچھے بندے کے لیے نیکیوں کی لائن لگا دی. اب فرمایا نہیں بندہ ابھی مسجد میں نماز کے لیے آیا نہیں, وضو کیا گناہ دھل گئے, اب مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ابھی اسے نماز تو پڑھی نہیں ہے, نماز بھی وہ تھی جو اس کے ذمہ پڑھنا فرض تھی. یہ اللہ پاک کا فضل ہے سارے کا سارا. اور فرمایا کہ بندہ دیکھو اب دیکھو ایک نماز ادا کی تو دوسری نماز آگے ادا کرتا ہے. دو نمازوں کے درمیان جو اس نے گناہ کیے ہیں نمازیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں. اب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا امتیاز بیان فرمایا. قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہجوم میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا تمہاری کیسی نشانی ہے جو کسی اور کی موجود نہیں ہے؟ فرمایا کیا؟ عرض کیا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ قیامت کے دن میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, تو میں اعضائے وضو کو چمکتے ہوئے دیکھ کر پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے. تو یہ اعزازات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. عدل آپ کا یہ ہے کہ ہر برائی کا بدلہ ملے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی کوتاہیوں کو برداشت فرما لیا. اللہ پاک عملی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں, عملی کمزوری کو معاف فرما دیتے ہیں. بندہ دیکھو گناہ ہو گئے, اللہ پاک سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ پاک گناہوں سے معافی عطا کر دیتے ہیں. ایک ہے نیکی کی تو برائیاں مٹ گئی, دوسرا ہے کہ خود اللہ سے معافی مانگ لی. اب بھی معافی مانگنے کے ذریعے سے بھی حالانکہ قانون تو یہ کہ برائی کی ہے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے, لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہ بات طے کر دی کہ بھئی اگر بندہ مجھ سے معافی مانگ لے, مجھ سے صلح کر لے تو پھر بھی معاف کر دوں گا. تو عملی کوتاہی اللہ پاک برداشت فرما لیتے ہیں. تو عملی کوتاہی کو برداشت فرما لیا اور فرمایا میں معاف کر دوں گا. لیکن ایمان کی کوتاہی کو, عقیدہ کی کوتاہی کو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ کسی کو شریک کرے, اس کے علاوہ جو چاہیں اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. پتہ چلا کہ ایمان اور عقیدہ کی کوتاہی اللہ پاک معاف نہیں فرماتے, لیکن عمل صالح میں کمزوری رہ گئی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں. اب نماز بندہ پڑھتا ہے, نماز میں اب تحیات میں قاعدے میں جب بیٹھتا ہے تو آخری قاعدے میں دعا پڑھتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی, یا اللہ مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے. اب دیکھیں یہ بخشش کی دعائیں بھی ہو رہی ہیں. اگر صغیرہ گناہ پہلے معاف ہوئے تو کبیرہ بھی, توبہ کے الفاظ موجود ہیں, کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. باہر کیف اب دیکھیں جس طرح میں آج بیان میں عرض کر رہا تھا, اللہ پاک نے گناہوں سے معافی کے کئی ذریعے نکال دیے. کسی طریقے سے بندہ اپنے گناہوں کو بخشوا کے میرے سامنے صاف ستھرا ہو کر آ جائے. تو شب برات یہ بھی اللہ پاک نے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنایا. رمضان المبارک کا مہینہ دیکھیے یہ بھی رمضان گناہوں سے پاکی کا ایک ذریعہ بنا دیا. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت کا اس کے سامنے خوف موجود ہے, ہاں جی حساب و کتاب کا ڈر موجود ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں تراویح ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. روزے کی آپ نے یہ بیان فرمائی فضیلت, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو بندہ ایمان کی حالت میں حساب و کتاب کے خوف سے روزے رکھتا ہے, اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حالانکہ روزہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا, اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے, اس کے بدلے ایک بھی نیکی نہ ملتی تو اس پہ کوئی جو ہے وہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ پاک غفور رحیم ہے, فضل کرتے ہیں. اب نیکیوں کا اللہ پاک نے, نیکی ہم ایک کرتے ہیں, اللہ پاک نے اس کا معیار بڑھا دیا, ابھی اس کو ثواب زیادہ دینا ہے. نماز ایک پڑھتے ہیں ثواب 50 ہو گئے, فرض تو 50 ہوئی تھی, پڑھتے ہیں 5 ثواب 50 ہو گئے ہیں. ہاں جی جماعت سے پڑھیں تو اب پڑھتے ہیں ایک ثواب 27 گنا بڑھ گیا. یہ اللہ پاک کا سارا فضل ہے. تو بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عملی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں.
اگر کیا اپنی رحمت سے یا کسی کی سفارش سے قیامت کے دن اللہ پاک سفارش فرمائیں گے، سفارش قبول فرمائیں گے؟ حافظ سفارش کرے گا، عالم سفارش کرے گا، ہاں جی، اور شہید سفارش کرے گا۔ اب ایک بندہ گناہ گار ہے، دنیا کے اندر معافی نہیں مانگ سکا، مہلت نہ ملی، توفیق نہ ہوئی، ہاں جی، اس کے ذمہ گناہ رہ گئے، گناہ گار ہے۔ اب حافظ قرآن سفارش کریں گے تو اللہ پاک سفارش کو قبول فرما لیں گے، لیکن یہ سفارش کس کی ہوگی؟ گناہ گار مسلمان کی۔ کافر کی سفارش کا حق کسی کو موجود نہیں ہے، کافر کی سفارش قیامت کے دن نہیں ہوگی، گناہ گار کی ہوگی جس کی عملی کوتاہیاں موجود ہیں۔ عملی کوتاہیوں والے مسلمان، گناہ گار مسلمان یا تو گناہوں کی معافی مانگے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، یا کسی کی سفارش سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کوتاہیاں اللہ پاک کو برداشت ہیں، لیکن عقیدہ کی کوتاہی، ایمان کی کوتاہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو معاف کو برداشت نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک کی ذات اس کو معاف نہیں فرماتی۔ عقیدہ کی اہمیت اسلام کے اندر بمنزل جڑ کے ہے، درخت ہے نا اسلام کا، ایمان کا درخت ہے، اب اس کی جڑ عقیدہ ہے، اور عمل اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل پھول ہیں۔ پھل اور پھول اس سے درخت با رونق ہوتا ہے، اس سے ایمان کا درخت جو ہے وہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی درخت ایسا ہو کہ اس کو پھول نہیں لگے، پتے بھی نہیں لگے، اس طرح کے بس اوقات پت جھڑ کے موسم کے ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات درخت بالکل خالی ہو جاتے ہیں، پتے بھی سارے جھڑ جاتے ہیں، پھول بھی جھڑ جاتے ہیں، تو ایسے کیسے کھڑے ہیں؟ اب دیکھو ہے تو پھر بھی درخت نا۔ تو ایمان کی مثال درخت اور اس کی جڑوں کی سی ہے، اور عمل کی مثال اس کے پتوں پھولوں کی سی ہے۔ تو پھولوں اور پتوں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے درخت بارونق اور خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، درخت ہوتا تو صحیح ہے لیکن اس درخت کو بے رونق درخت کہتے ہیں، اور اس درخت کی لوگوں کو اتنی کوئی تعریف نہیں کرتے یا اس کو دیکھنے کی خواہش نہیں کرتے۔ تو ایمان یہ بنیاد ہے، عقیدہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اعمال جو ہیں یہ اس کے پھول، اس کی شاخیں ہیں۔ تو یہ اسلام میں عقیدہ کی اور ایمان کی اہمیت کی منزل بنیاد کی ہے۔ عقیدہ اور عمل میں ہم ایک اور لحاظ سے فرق کر سکتے ہیں کہ عقیدہ، اب دیکھیں اس کا محل دل ہے، عقیدہ کا محل کیا ہے؟ دل، اور عمل کا محل اس کے علاوہ ہے۔ اب عقیدہ کا محل دل ہے، دل کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو، عقیدہ کو دل کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور جو چیز قیمتی نہیں ہوتی اس کو اتنا چھپا کر ہم نہیں رکھتے۔ بس اوقات باری پڑی ہوتی ہے، گھر کے اندر سبزی پڑی ہے، آلو پیاز پڑے ہیں، ہاں جی، یا اور کچھ چیزیں جس طرح عام استعمال کی ہیں، پلاسٹک کے برتن پڑے ہیں، ہاں جی، پلیٹیں پڑی ہیں۔ اب کوئی بندہ بھی ان کو تجوری میں سنبھال کے نہیں رکھتا، لیکن اگر سونا پڑا ہے، ہاں جی، جواہرات پڑے ہیں، کوئی بھی بندہ اس کو شریعام الماری میں باہر یا اپنا کہہ لے کہ برآمدے میں یا دہلیز پہ اس طرح عام کھلے عام نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی اندر والے کمرے میں اور کسی تجوری میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے اس کا محل دل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ جگہ رکھا، اس کا انتخاب ایک محفوظ جگہ فرمائی ہے۔ جب کہ عمل صالح یہ اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، تو چونکہ ایمان زیادہ قیمتی تھا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے محفوظ جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اب دیکھیں بسا اوقات جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بندہ خود کرتا ہے، اور بسا اوقات اس کی حفاظت کرنے کے لیے بندہ کوئی چوکی دار بھی رکھتا ہے، کوئی باڈی گارڈ بھی رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ بسا اوقات بینکوں کے باہر لکھا ہوتا ہے لاکر دستیاب ہیں۔ لاکر دستیاب کا مطلب کیا؟ کہ جنہوں نے اپنے سونے جواہرات یہاں بینک میں بطور حفاظت کے رکھے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ بس اوقات بندہ یہ سمجھتا کہ بھئی میں اپنے سونے کی جواہرات کی قیمتی چیزوں کی حفاظت خود نہیں کر سکتا، تو چلو بینک میں رکھوا دیتا ہوں۔ بینک کے باہر ہر وقت چوکی دار کھڑا ہوتا ہے، وہ نگران کھڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھو
بسا اوقات قیمتی چیز کی حفاظت بندہ خود کرتا ہے اور خود نہیں کر سکتا تو بسا اوقات کسی سے کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے بھی ایک محفوظ ترین جگہ ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ دل ہے، اور یہ اس کا محل ہے، جبکہ جو اعمال ہیں اس کا محل یہ اعضاء و جوارح ہیں جو ظاہری ہیں، نظر آتے ہیں۔ بہرکیف ایمان اور عقیدہ یہ قیمتی چیز ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عقیدہ کی اہمیت یہاں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ بدعتی کا جو بندہ بدعتی ہے، بدعات میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، نہ فرض نہ نفل۔ اب کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے نا، جب عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو اب جو باقی چیزیں ہیں ان کا کیا معاملہ؟ تو اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوتا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے عقیدے کو ٹھیک کرنا یہ پہلے ضروری ہے، عمل صالح کا نمبر اس کے بعد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ اپنا وقت عقیدے کے سمجھنے میں اور عقیدے کے بچانے میں اور عقیدے کے پھیلانے میں لگا سکتے ہیں لگائیں، اور عمل کے سمجھنے میں اور عمل کے اپنانے میں اور عمل کے پھیلانے میں جتنا وقت لگا سکتے ہیں لگائیں۔ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدے کی اہمیت عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، بعض دوسرے اقوال بھی ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے آنے کا جو بنیادی مقصد ہے، بیشتر انبیاء کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کو عقیدہ پہنچانا ہے، اور اگر عقیدے میں بگاڑ ہے تو اس کی تصحیح کرنا ہے۔ یہی وجہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء علیہم السلام کے عقائد میں کوئی فرق نہیں تھا، تمام کے عقائد کی بنیادیں مشترکہ تھیں۔ کسی نبی نے دوسرے نبی سے ہٹ کر کسی الگ عقیدے کی دعوت نہیں دی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکز 3 بنیادی عقائد تھے، جو آج اسلام کے بھی 3 بنیادی عقائد ہیں، اور انہی 3 بنیادی عقائد کے اندر کمزوری آئی کسی نبی کے جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا نبی بھیجا ہے۔ 3 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بھی عقائد تو جمع ہے، جمع میں کم از کم جو 3 فرد ہوتے ہیں نا، تو اسلام کی بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ جزیات میں جائیں تو بہت، لیکن خلاصہ کے طور پر اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت، یہ جس کو ہم باس بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونے، حساب و کتاب کا عقیدہ۔ یہ 3 بنیادی عقائد ایسے ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکز ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے ان 3 عقیدوں کی بنیاد جو ہیں تمام عقائد کی، ان کی دعوت نہ دی ہو۔ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ انہی 3 عقائد کی دعوت ملے گی، اور انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں سے اسی کے متعلق مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ انبیاء کے آنے کا بنیادی مقصد عقیدہ کی اصلاح تھا، اور اعمال صالحہ وہ ثانوی درجے میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے اعمال صالحہ کی بھی دعوت دی ہے۔
لیکن اعمال صالحہ کس وقت میں کون سے تھے اور کیا مناسب تھے؟ انبیاء علیہ السلام کے دور میں مختلف اعتبار سے اعمال میں فرق رہا ہے، اعمال میں فرق ہوا ہے۔ ایک چیز کسی نبی کے دور میں جائز تھی، دوسرے کے دور میں جائز نہیں تھی۔ تو فروعی مسائل، ہم اسے کہتے ہیں اصول اور فروع، دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک اصول، نمبر دو فروع۔ اصول کو ہم عقائد کہہ دیتے ہیں اور اصول کو ہی ہم جو ہے وہ ایمان کہہ دیتے ہیں، فروع کو ہم مسائل کہہ دیتے ہیں، فروع کو ہم اعمال کہہ دیتے ہیں۔ باہر کے فروع میں فرق ضرور ہوا کہ ایک چیز کسی نبی کے دور میں تھی اور دوسرے کے دور میں نہیں تھی، لیکن عقائد میں کسی نبی کے عقیدے میں دوسرے سے فرق موجود نہیں تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت مشترکہ تھی عقائد میں، اور انہی بنیادی عقائد کی دعوت دی سب نے جو کسی ایک نبی نے دی ہے۔ تو اس سے عقیدہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد عقیدہ کی اصلاح تھا۔ جب بھی ایک نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے اور ان کی تعلیمات زمانے سے محو ہو جاتی یا لوگ بھول جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نبی کو بھیج دیتے اور جس عقیدے میں جو بگاڑ ہوتا اس کی اصلاح کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرما دیتے۔ اب آپ دیکھیں، میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جو عقیدے کی ہو، لیکن عمل کے مختلف ہونے کی مثالیں مل جائیں گی۔ اب کسی دور میں بہن سے نکاح جائز تھا، لیکن آپ دیکھیں اب بہن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کسی دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا گیا ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کا، اپنے چودھری کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر میرے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ اگر یہ بندہ سجدے کا مستحق ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں، تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا نہیں۔ اگر سجدہ جو ہے وہ کسی کو جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتی۔ تو دیکھو، اب ایک چیز ایک نبی کی شریعت میں جائز تھی لیکن دوسری میں جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، قرآن کریم میں بات موجود ہے۔ جب یہ خواب بھی انہوں نے یہی دیکھا تھا، 11 ستارے دیکھے تھے، 11 بھائی تھے جو سجدہ کر رہے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں اعمال کے اعتبار سے فرق تو ہوا، فروعات میں فرق تو ہوا، لیکن اصول اور عقائد کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، انبیاء علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، ان کا اختلاف کس چیز میں تھا؟ کس چیز میں تھا؟ عقیدہ میں۔ آپ پورا قرآن کریم کھول لیں، ہم انشاءاللہ قرآنی آیات پیش کریں گے، روزانہ آئیں گی موضوعات انشاءاللہ۔ پورا قرآن کریم آپ کھول لیں، آپ کو انبیاء علیہ السلام کا اختلاف اگر اپنی قوموں سے ملے گا تو وہ پہلے عقیدہ میں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ 950 سال جو دعوت دیتے رہے ہیں، اس دعوت کا مرکز کیا صرف اعمال تھے؟ نہیں، اصل تو عقیدے کا اختلاف تھا۔ اس لیے انہوں نے جب 950 سال تک دعوت دی اور پھر چند لوگ ایمان لائے تو پریشان ہو کر فرمایا، اے میرے اللہ، ہاں جی، دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے اللہ میں نے ان کو دن رات دعوت دی ہے لیکن یا اللہ مانے نہیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت یہ عقیدہ پر کرتے ہیں، اور پھر قوم پر جو عذاب آتا ہے وہ عقیدہ میں اختلاف کی وجہ سے آیا ہے، وہ محض عملی کوتاہی کی وجہ سے نہیں۔ عملی کوتاہیوں کو اللہ پاک معاف فرماتے رہے ہیں، اب بھی فرما رہے ہیں۔ عملی کوتاہی کو اللہ پاک برداشت فرما لیتے ہیں،
لیکن عقیدہ کی کوتاہی کو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کی اصلاح کر لی تھی، اپنے عقیدہ کی اصلاح کر لی تھی، وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، کشتی میں سوار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، باقی سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے۔ جو لوگ اپنے عقیدہ کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے ان میں سے کوئی بندہ نہ بچا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا جھگڑا کیا تھا؟ گھر والے بھی مخالف ہیں، والد بھی مخالف ہے، حتیٰ کہ گھر والے والد مخالف ہے، باپ مخالف۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ کی دعوت دی کہ بھئی ایک اللہ کی ہی بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، جو ابا آزر تھا وہ تو بت بنا کر دوسروں کو بیچتا تھا اور بتوں کا پجاری بھی تھا۔ عجیب بات ہے، خود بت بناتا تھا پھر ان کے آگے سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور کہا کہ اپنے عقیدہ کو ٹھیک کر لیں، کیا جواب ملا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آزر کے الفاظ کو ذکر فرمایا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا نا اپنے اس موقف سے، اپنی اس دعوت سے، تو میں پتھر مار مار کے تجھ کو ہلاک کر دوں گا۔ رجم کا معنی یہی ہوتا ہے نا، رجم کا معنی کہ دوسرے بندے کو پتھر مار کے ہلاک کر دینا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے۔ تو دعوت کا بنیادی مرکز، اب نمرود کے ساتھ اختلاف کس چیز میں تھا؟ عقائد میں اختلاف تھا، اور نمرود میں آگ میں کیوں ڈلوایا ہے؟ عقیدہ میں اختلاف کی وجہ سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ عقیدہ کی تصحیح کی تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یوں ہی کریں گے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مخالفت کس چیز میں تھی؟ اس نے یہی کہا تھا نا ربکم الاعلی، کہ بھئی رب تمہارے اور بھی چھوٹے چھوٹے اور کئی ہیں تو میں سب سے بڑا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی، عقیدہ کی تصحیح کی دعوت تھی۔ جب یہی دعوت فرعون کو دی ہے، فرعون مخالف ہو گیا۔ اب فرعون توجہ کرنا، فرعون مخالف ہوا، یہاں تک مخالف ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کے مخالف ہو گیا۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، واقعات بیان کرنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد کیا تھا کہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے توحید والی، ایمان والی، تو اگر ان کو نہ روکا گیا تو لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے اور ساری کی ساری باتوں کو مان لیں گے۔ جادوگروں سے مقابلہ کیا، اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ فرعون آخر کار غرق ہوا۔ فرعون توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے قرآن کریم میں، رشتہ تھا۔ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے منہ بولے بیٹے تھے، اور وہ منہ بولا باپ تھا، فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ ہاں جی، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو اب وہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی ہے، لیکن اب دیکھو اس عقیدہ پر کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ جب فرعون نے شرک کی بات کی ہے، جب عقیدے میں بگاڑ کا دیکھا بھی سب سے بڑا سبب بھی یہ ہے، حکومتی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، علاقے کو چھوڑنا برداشت کر لیا۔ اب دیکھیں اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو دریا پار کروا دیا، لیکن وہی فرعون اب جو ہے دریا کے پاس پہنچا، وہاں غرق ہوتا ہے۔ منہ بولا ایک طرف بیٹا تھا، دوسری طرف منہ بولا باپ تھا، رشتہ کو اتنا دور کا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اختلاف کس چیز میں تھا کہ ایک مارا گیا، ہاں جی، تو مخالف تھا، ہلاک ہوا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، اختلاف عقیدے میں ہی تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں کے ساتھ اختلاف کس چیز میں تھا؟ کس چیز میں اختلاف تھا؟
عقیدے میں اختلاف تھا نا. ویسے تو وہ اچھے اعمال کے جو اس وقت حسن معاشرہ کے اعمال شمار ہوتے تھے اس کے وہ قائل تھے. تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے تھے, آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر وہ کوئی اعتراض نہیں تھا. یہی وجہ کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں پہلے اپنی نبوت کا, اس سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جربنا کا کیا اپنا ان سے پوچھتے ہیں کہ حل وجدتمونی صادقاً ام کاذبا, کہ دیکھو بھائی میں آپ کے دوران رہا ہوں, اتنا عرصہ میں نے گزارا ہے, آج تک تم لوگوں نے مجھ کو سچا پایا معاملات میں یا جھوٹا؟ تو سب نے کہا جربنا کا مرتن, ہم نے بہت تجربہ کیا, وجدنا کا صادقہ, ہم نے آپ کو سچا پایا. اب جب آپ نے اگلی بات کی عقیدہ کی تصحیح کی, صادقہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اختلاف کردار میں نہیں تھا, اختلاف اعمال میں بات کا معاملہ ہے. قرآن نے اس کو نہیں اٹھایا, قرآن زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا, یہ ثانوی درجے میں بات تھی. پہلا جو بات تھا, پہلا جو کام تھا وہ عقیدے کا اختلاف تھا. یہی وجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عقیدے کی تصحیح کی بات کرتے ہیں مخالفین جنگوں پر اتر آتے ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ اس کے لیے چھوڑنا پڑا ہے. مکہ مکرمہ آپ نے کسی ذاتیات کی بنا پہ نہیں چھوڑا بلکہ نظریات کی بنا پہ چھوڑا ہے. اختلاف نظریات میں تھا, اختلاف ذاتیات میں نہیں تھا. اور صحابہ کرام نے جو تکلیفیں برداشت کی ہم واقعات بیان کرتے ہیں, ان واقعات کو دیکھیں تو ہر سمجھے کہ جو دو ٹکڑے کیے گئے ہیں یہ کس بنا پہ تھے؟ عقیدہ کی بنا پہ تھے. وہ اپنا عقیدہ منوانا چاہتے تھے تو انہوں نے فرمایا نہیں, ہم نہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں آئی ہیں تو آپ کے سینہ پر پتھر رکھا گیا بھاری متعدد مرتبہ, آپ کو جو ریت پر گھسیٹا گیا, آپ کو جو انگاروں پر لٹایا گیا, تو اب یہ اختلاف کس چیز میں تھا؟ یہ کوئی جائیداد میں نہیں تھا, یہ زمین کا جھگڑا نہیں تھا, یہ کوئی ذاتیات کی بات نہیں تھی, یہ نظریات کی بات تھی. اور اسی نظریے کا پرچار حضرت بلال کر رہے تھے عہد کے نعرے لگا کر کہ بھئی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں جی, مشرکین مکہ آئے تھے نا. چلو میں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے معاملات ہوئے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ جتنی مخالفتیں مول لی ہیں ساری کی ساری عقیدہ کی بنیاد پہ تھی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ رشتہ دار آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ آ گئے. اختلاف کیا تھا؟ بدر کے موقع پر آپ نے دیکھا دونوں طرف جو تھے آپس میں رشتہ دار تھے. ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف جو ہے باپ ہے, ایک طرف ماموں ہے دوسری طرف بھتیجا ہے, ایک طرف بھانجا ہے ایک طرف چچا ہے دوسری طرف جو ہے بھتیجا ہے. اس طرح رشتہ داریاں تھیں. بدر کے مقام پر جو آمنے سامنے آپ جو لڑائیاں تھیں اور گردنیں اتاری گئیں اور اتارنے کے لیے تیار ہوئے, یہ اختلاف کس چیز میں تھا؟ عقیدہ میں تھا. عقیدہ کی اہمیت اپنی جگہ سمجھے. جب تک ہمارے دل میں عقیدہ کی اہمیت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا ہمیں. میرے بھائیو, نماز کا نمبر بعد کیا ہے؟ اس کی اپنی جگہ اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے, روزے کی اپنی اہمیت ہے, حج کی اپنی اہمیت ہے, زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے, 24 گھنٹے کے اعمال صالحہ کی اپنی اہمیت ہے. لیکن میرے بھائیو عقیدہ کی اہمیت اپنی جگہ میں. صحابہ کرام نے جو اپنا گھر بار اٹھایا اور مہاجر بنے, اپنے جیب میں کچھ نہ رہا. اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا نہیں ان کے متعلق انما صدقۃ للفقراء, وہ فقراء کون تھے؟ اپنے اپنے علاقے میں تو مالدار تھے, ان کے کاروبار تھے, ان کی جائیدادیں اور زمینیں تھیں. یہ سب کاروبار جائیدادیں چھوڑ کر کون لوگ آئے صحابہ تھے, انہیں کو فقراء کہا گیا. اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا, پہلے ایمان لائے, پہلے انہوں نے اپنا عقیدہ مضبوط کیا, پھر اس کے لیے ہجرت کی ہے. جتنے بڑے اسلاف کا آج ہم نام لیتے ہیں, جتنے بڑے اسلاف کا, خواہ مفسرین ہوں, محدثین ہوں, فقہاء ہوں, صالحین, اولیاء اللہ ہوں,
ان میں سے ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے عقیدہ کی بنا پر بدنامیاں نہ سہی ہوں، عقیدہ کی بنا پر تکلیفیں برداشت نہ کی ہوں، علاقوں سے نہ نکالا گیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو کوڑے مارے جاتے رہے جیل کے اندر، آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا، وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کو، آپ کو شاید ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے بات عرض کرتا ہوں، بہت کم حضرات کو علم ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسماء الرجال کی کتب کے اندر بات کرنے والوں نے بہت کچھ بڑا بڑا کہہ دیا، آج وہ ملتی ہیں باتیں، اس کے پیچھے عقیدہ ہے، عقیدہ کا اختلاف تھا۔ جو لوگ فرقہ مجسمہ سے تعلق رکھتے تھے، فرقہ مشبیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو معتزلہ تھے، جو قدری تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مناظرے کیے اور ان کا ناطقہ بند کیا۔ اب ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غلط افواہیں پھیلائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے قائل اور فلاں اور فلاں، یہ بکواسات امام ابو حنیفہ کے خلاف کتب کے اندر ملتی ہیں، اثر میں باطل فرقوں کی سازشیں ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو کوڑے لگے ہیں اور امام اہل سنہ بنے ہیں، ہاں جی، تو کس وجہ سے؟ انہوں نے عقیدہ کا تحفظ کیا، اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے ترجمان تھے۔ مسئلہ خلق قرآن چلا کہ اس دور میں بحث چل گئی، فرقہ باطلہ میں ایک فرقہ تھا، فرقہ معتزلہ، فرقہ معتزلہ نے بات چلائی بھی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کلام نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کو ہر گلی اور کوچے میں اپنی بساط سے بڑھ کر بیان کیا۔ جب اس کو بیان کیا، جو باطل فرقوں کی اس وقت حکومت تھی معتزلہ، ہاں جی، اور معتزلہ کے قاضی تھے، انہوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سزائیں سنا دی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے۔ اب یہ جو مسئلہ خلق قرآن کا تھا، اب اس وقت نظریاتی مسئلہ بن چکا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے اگر کھائے ہیں میرے بھائیوں، یہ عقیدہ کی بنیاد پہ کھائے ہیں، یہ میرے بھائیوں کسی ذاتی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی، ہماری پہلی نشست ہے تمہیدی باتیں عقیدہ کے متعلق، میں بات کو کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا بنگلہ دیش اور پاکستان اور آج کا انڈیا بھارت سے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ریاستیں کیرلا اور یہ اور کئی ریاستیں، یہ سارا ہندوستان تھا، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان سے الگ بنا ہے، اور اس ملک کے الگ بنانے میں علماء نے جو محنتیں کی ہیں، انگریز نے ان کی کھالیں اتار کر ان کو جو درختوں پر لٹکایا، دہلی تا پشاور جو لاشیں لٹکی، یہ کس بنیاد پہ تھی؟ انگریز کیا چاہتا تھا اور ہمارے علماء کیا چاہتے تھے؟ ہمارے علماء کیا چاہتے تھے اور اس ملک کے بنانے میں جو بنیادی سوچ ہے وہ کیا تھی؟ روٹی کپڑا مکان؟ روٹی کپڑا نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا کیا ہے؟ لا الہ الا کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا ملک صحیح عقیدے کی بنیاد پہ بنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے بنا ہے۔ اصل میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ایک علاقے میں رہ کر ہم آزادانہ طور پر اپنا مذہبی تشخص قائم نہ رکھ سکتے تھے اور آزادانہ طور پر اپنے نظریات کو اپنا کر زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ ضرورت محسوس کی ہمارے علماء نے، ہمارے سیاسی زعماء نے، کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جس میں ہم آزادانہ طور پر اپنی مذہبی زندگی گزار سکیں۔ یہی پاکستان کی بنیاد ہے۔ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے خون کے پیچھے اگر کوئی بات ہے تو میرے بھائیوں وہ عقیدہ کی اہمیت ہے۔ آج بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ پاکستان بنانے والے لوگ سیکولر تھے، تو لہذا یہ مولویوں نے خام کا شور ڈالا ہوا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، جھوٹ تو ہے ہی، بڑی عجیب ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، چودھری رحمت علی، یہ بھی جتنے بھی سیاسی زعماء تھے،
یہ خام خواہ ہی اگر یہ سیکولر تھے تو علماء کے ساتھ کیسے مل گئے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ جیسے محمد علی جناح کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ تحریک آزادی میں ایک ایسا بڑا عالم ہے کہ اس کے علم کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسری طرف ہندوستان کے تمام علماء کے علم کو رکھ دیں تو اس کا پلڑا بھاری ہے۔ سیکولر بندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ اچھا پاکستان بن گیا، پاکستان بنانے والے سیکولر کیسے تھے؟ پاکستان بنا دو جگہ پر سرکاری طور پر پرچم کشائی ہوئی، اور سرکاری طور پر پرچم کشائی کرنے والے دونوں علماء ہیں، اور سیاسی زعماء جو ہمارے تحریک آزادی میں شریک تھے انہوں نے یہ اعزاز علماء کو دیا کہ سرکاری طور پر پرچم کشائی یہ علماء کا اعزاز ہے۔ کیوں؟ علماء نے اتنی بڑی تحریک آزادی میں قربانیاں دی تھیں۔ اب کراچی کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈھاکہ کے اندر جو آج بنگلہ دیش ہے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سرکاری طور پر پرچم کشائی فرماتے ہیں۔ اگر یہ سیاسی زعماء قائد محمد علی جناح وغیرہ اگر لوگ سیکولر ہوتے تو مجھے بتائیں کہ مولویوں کے اندر پرچم کشائی کرو۔ اچھا کہہ جاتا محمد علی جناح آپ بھی نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک نے مستقبل میں پتہ نہیں کس کس سے کتنا دین کا کام لینا ہے۔ کہا جاتا ہے محمد علی جناح کی میں ایک بات کرتا ہوں، کیسا سیکولر تھا۔ فوت ہونے سے پہلے ہی وہ وصیت کر رہا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ علامہ شبیر عثمانی پڑھائیں۔ کیسا سیکولر رہی ہے؟ ہاں جی کہ میرا جنازہ علامہ شبیر عثمانی پڑھائیں۔ میں عرض کروں ہمارے یہاں مسجد میں ماشاءاللہ کتنے نمازی لوگ ہوتے ہیں، بس اوقات تہجد گزار، اشراق پڑھنے والے، چاشت پڑھنے والے، ہاں جی نیک سے نیک لوگ ہیں، بس اوقات اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ فوت ہونے سے پہلے وصیت کر جائے کہ فلان نیک بندہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اور یہ خیال قائد اعظم کے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ بھائی میں نے اپنی بخشش بھی کروانی ہے، کوئی نیک بندہ میرا جنازہ پڑھائے۔ ہاں جی تو اس کو اپنے مستقبل کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، اس لیے اس وقت کے نیک اور بڑے عالم شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی کا انتخاب کیا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ علامہ شبیر عثمانی پڑھائے۔ کیسا سیکولر تھا یہ؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو بات کرتے ہوئے۔ باہر کیا میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں بات عرض کر رہا تھا عقیدہ کی اہمیت۔ آج اس ملک کے بنانے کے پیچھے اگر ہزاروں لوگوں کا خون ہے تو اور ہزاروں ہماری ماں بہنوں کی عصمتیں لٹی ہیں تو میرے بھائیوں یہ عصمتیں اس کے پیچھے عقیدہ کی اصلاح تھی۔ جب انگریز ہندوستان میں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لارڈ میکالے کی طرف مشہور مقولہ منسوب ہے نا کہ اس نے اعلان کیا تھا، انگریزی تعلیم جاری کی اور اس میں اپنا ڈسپلن لایا۔ اس سے پہلے فارسی کی اہمیت تھی یا اردو کی اہمیت تھی، اپنا نظام لایا تو اس نے انگریزی کو دفتروں میں سرکاری جگہ پر گھسیڑنے کی کوشش کی اور کالج یونیورسٹی اس بنا پہ بننے لگی۔ تو اس نے کہا ہمارے تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے تو انگلستانی ہوں، اپنا ہندوستانی ہوں، لیکن ذہن کے اعتبار سے انگلستانی ہوں۔ یعنی تعلیم کا انگریزی کا مقصد جو انگریز تعلیم لے کے آئے، اس کا مقصد کیا بیان کیا؟ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، لیکن دماغ ان کا، نظریات ان کے، سوچ ان کی کیسی ہو؟ انگلستانی ہو۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند بنایا اور تعلیم کا اعلان کہ داخلہ کھلا ہے، داخلہ جاری ہے، تو آپ نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے وہ ایجنڈا اس کے مقابلے میں رکھا۔ فرمایا ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن ذہن کے اعتبار سے اسلامی ہوں۔ ذہن کے اعتبار سے کیسے ہوں؟ اسلامی ہوں۔ یہ ہے عقیدہ کا اختلاف۔ کیا ہے؟ انگریز لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں
یہ عقیدہ کی اہمیت اور اس کے پیچھے جو جنگیں چلتی آ رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، صدیوں پرانی ہے۔ عقیدہ کی اہمیت اس کی بنا پہ ہی جو ہے نا یہ سارے فیصلے ماضی میں ہوتے آئے ہیں۔ بڑے بڑی مقدس سے مقدس شخصیات کو بدنام کیا گیا عقیدہ کی اہمیت کے پیچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قصور کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق قصور کیا ہے؟ وہ طبقہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک مخصوص طبقہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دن رات اپنی جو ہے وہ تقریروں میں، تحریروں میں، نجی مجلسوں میں، میڈیا پر پتہ نہیں کہاں کہاں، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا، وہ ان کے خلاف پراپیگنڈا کا مسئلہ کیا ہے؟ عقیدہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء میں، امام احمد فقہاء میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو متعدد مرتبہ نکالا گیا علاقوں سے، کیا مسئلہ تھا اس کے پیچھے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عقیدہ کا اختلاف تھا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے ہاں اسی عقیدہ کو سمجھا نہیں جاتا، اس کے لیے وقت نہیں نکالا جاتا، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت تک نماز قبول نہیں، اس وقت تک روزہ قبول نہیں، اس وقت تک حج قبول نہیں، اس وقت تک زکوٰۃ قبول نہیں جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ میرے بھائیوں صحیح تھا اور غلط کا امتیاز تب ہوگا پہلے پتہ ہو عقیدہ ہے کیا۔ آج المیہ بڑا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے اسلام کے عقائد ہیں کون سے۔ جب اس کو ان عقائد کا ہی پتہ نہیں ہے تو صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکتا ہے؟ یہ المیہ ہے۔ تو پہلی بات ہے سمجھیں عقیدہ کیا ہے، دوسری بات عقائد ہیں کون سے، تیسری بات ہے کہ پھر صحیح اور عقیدہ غلط میں ہم فرق کیسے کریں گے، اور صحیح عقیدہ کے دلائل کیا ہیں، جو غلط عقیدہ ہے اس کی کمزوریاں کیا ہیں، ہم نے اس عقیدہ کو صحیح کیوں سمجھا ہے اور اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں، ہم نے اس عقیدہ کو کمزور کیوں سمجھا ہے اور اس کی کمزوری کے کیا دلائل ہیں۔ اگر بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھ لیں گے پوری زندگی کم از کم اپنا ایمان بچانا آسان ہو جائے گا۔ اپنی بات پہلی ہے، دوسرے کی بات بعد کی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا ایمان تو بچاؤں نا، اس کے بعد میں کسی اور کے ایمان کی فکر کرتا ہوں۔ جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعمال پہ آ جائیں، لوگوں کے اعمال بچ جائیں، نماز روزہ اس پہ لوگ آ جائیں۔ الحمدللہ ان کی محنت کی بنا پہ پوری دنیا کے اندر مسجدیں آباد ہیں اور لوگ اعمال پہ ہیں۔ جس طرح اس محنت کی ضرورت ہے، اس طرح اس محنت کی ضرورت ہے کہ لوگ ایمان پہ آ جائیں، لوگ صحیح معنوں میں ایمان اور عقائد کو سمجھنے والے، صحیح عقیدے کو اپنانے والے اور غلط عقیدے سے بچنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو اگر اس محنت پہ ہم اپنا کچھ وقت صرف کر لیتے ہیں، میرے خیال میں یہ ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ میں واقعہ سنا کرتا ہوں۔ آج عقیدہ پہ کمپرومائز کی ایک لہر چل نکلی ہے۔ بس اوقات ہمارے ساتھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی یا ہماری مسجد کی انتظامیہ والے، ایک دوست مجھے بتا رہے تھے فلاں علاقے میں ایک مولانا صاحب کو مسجد میں امام رکھا گیا تو کہا گیا کہ آپ نے فضائل بیان کرنے، اپنے مسائل بیان نہیں کرنے۔ ہاں جی، اور یہاں پر اتنے فلاں عقیدے والے بھی نماز پڑھتے ہیں، اتنے فلاں عقیدے والے بھی نماز پڑھتے ہیں، اتنے فلاں والے بھی، لہذا آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ توجہ کرنا، آپ مجھے بتائیں کہ پھر مولوی کی ضرورت رہے گی مسجد میں؟ وہ مسجد کی انتظامیہ جو عالم دین پر ہی پابندی لگا رہی ہے کہ تو نے لوگوں کو دین کی یہ باتیں نہیں بتانی، کیا یہ اچھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بھائی صحابہ کرام کو، امت کے افراد کو مخاطب کر کے کہ بھئی کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ ہاں جی حضرت پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ پہلے ڈیوٹی انبیاء کی تھی، اب اس عقیدہ کو صحیح طور پہ پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں جی،
حضور کے بعد انبیاء کے بعد یہ ڈیوٹی علماء کی ہے۔ آپ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب یہ پہلے ڈیوٹی انبیاء انجام دیتے تھے، اب یہ ڈیوٹی کون انجام دیں گے؟ علماء۔ عالم دین پر مسجد والوں نے پابندی لگا دی ہے کہ بھئی تم نے یہاں پر فلاں فلاں عقیدے والا فلاں والا موجود ہے، تم نے یہاں پر یہ بات نہیں کرنی، تو عالم دین کی وہاں ضرورت رہ گئی؟ اگر عالم دین وہاں پر اپنی زندگی گزارتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے جو مراعات ہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا جواب دے گا؟ انتظامیہ کیا جواب دے گی؟ وہ عالم دین کیا جواب دے گا؟ ہمارے ہاں یعنی اس چیز پہ کمپرومائز کر لی جاتا ہے، ٹھیک ہے جی میں نہیں بیان کروں گا جی، اور لوگ اس چیز کو فساد کہتے ہیں، لوگ اس چیز کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ فرقہ واریت اور فساد بات کی بات ہے، میری بات بڑی توجہ سے سمجھ لیں، 2 حرفی بات عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، مجھے اپنا عقیدہ توجہ کریں، مجھے اپنا عقیدہ اپنی مسجد کے اندر بیان کرنے سے نہ قانون روکتا ہے اور نہ سیکورٹی ایجنسی روکتی ہے۔ اپنا تو بیان کر لو بہانے بازو، اپنا بھی بیان نہیں کرتے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے بندے یہاں نہیں، تجھے دین کی بات، عالم دین کی ضرورت تو علم پھیلانے کے اندر ہے، اگر وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے پابندی لگا دی، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ چلا جائے یہاں سے اور مسجد نہیں ملے گی۔ ہم عقائد پہ کمپرومائز کر کے بیٹھے، ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، جڑا بندہ ساڑی مسیح تے جدہ بھی ہے گا بٹ ٹھیک ہے، جو کرتا انہوں کر دوں، کچھ نہیں کہنا جی، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ کیا عالم دین کی یہی ذمہ داری ہے؟ عالم دین کا یہی مقام ہے؟ کیا جس نے تاریخ کے اندر عقیدے میں محنت کی، کیا اس کو کوئی تنگی تکلیف نہیں آئی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، صحابہ کرام نے ہجرت نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کی ہجرت کے واقعات نہیں ہیں، لوط علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، حضرت ہود نے ہجرت نہیں کی، حضرت نوح نے ہجرت نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، حضرت موسیٰ نے ہجرت نہیں کی۔ اب یہ ہجرت کیوں ہے؟ اگر بھائی وہاں رہ کر تم اپنے نظریات کو نہیں بچا سکتے، یا آپ وہاں پر اپنے عقیدہ کی بات کھل کر نہیں کرتے، آپ کو پریشانیاں، تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام نے مقابلہ کر کے بھی دکھایا ہے، ہجرت کر کے بھی دکھائی ہے۔ تیرا یہاں مسجد میں کیا فائدہ اگر تو عقیدہ نہیں بیان کر سکتا؟ تو اللہ پاک کیا جواب دے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے، انہیں واقعہ کئی مرتبہ سنایا، آج ہم عقیدے پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، کوئی نہیں، خیر ہے جی، خیر ہے، کوئی نہیں۔ مشرکین آئے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نظریے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہر طرح کا حیلت اختیار کر لیا، لیکن چلو آپ ایک نئی سازش اپناتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بھی چلو 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی بتوں کی عبادت کر لیا کرو، اگلے سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس طرح ان کو جہاں سے ملاتے ہیں، جا کے انہیں کہتے ہیں بھی دیکھو ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں، جیسا آج کل بات ہے نا، ایک علاقے میں لڑائی بری چیز ہے، صلح صفائی سے ایک علاقے میں رہتے ہیں، لڑائی اچھی نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آپ سے صلح ہو جائے۔ مشرکین مکہ آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر گروہ ایک، تو کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں ایک علاقہ ہے یہاں امن و سکون کے ساتھ رہیں، ہماری آپ سے مخالفت کم ہو، تو صلح صفائی کے ساتھ یہاں وقت گزاریں۔ تو اس طرح کر لیا کریں گے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، تو اگلے سال جو ہے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے ایک علاقے میں رہتے ہیں تو آپس میں صلح کی صورت نکل آئے گی۔ ذہن میں ان میں کہ یہ تھا کہ دیکھو جب یہ مسلمان اس بات پر راضی ہو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے جی 1 سال سے تھوڑے بتوں کی بات کر لینے ہیں، تو جدو پھر سال بعد چھڈن گے تو پھاڑ لیں گے۔ ہاں بھائی 1 سال تک اگر عبادت تم نے کر لی ہے بتوں کی، اگر تو یہ ویسے ہی غلط کام تھا تو 1 سال تک کیوں کیا؟ جب غلط کام 1 سال ہو سکتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اب تم ہمیشہ کے لیے کام کرو۔ ہم پیچھے سازش یہ تھی کہ ان لوگ 1 سال تک بت پرستی کروائیں گے، شرک کروائیں گے، جب 1 سال تک وہ شرک کر لیں گے، اب بہانہ ہمیں مل جائے گا ان کو شرک پر لانے کا،
تو ہم ان کو بہانہ بناتے ہوئے اب کہہ دیں کہ دیکھو جب 1 سال تک شرک کرنا جائز ہو گیا تو لہذا تم کرتے رہے، تو اب ہم جو ہے وہ ان بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کی عبادت کریں گے۔ جب 1 سال تک جائز ہے تو پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے بھی جائز ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ سازش تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ پاک نے سورہ کافرون اتار دی۔ سورہ کافرون کیسا سخت لہجہ ہے، کیسا انداز ہے، دور دو چار کی طرح۔ فرمایا کل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتی ہو، اور ہاں جی ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اس وقت صورتحال یہ کہ تم بھی اس رب کی خالص عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مستقبل کی بات رہ گئی، مستقبل میں کبھی بھی ولا انا عابد ما عبدتم، مستقبل کے اندر بھی میں کبھی بھی جو ہے ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور تمہاری سوچ فکر بھی یہ کہتی ہے، ساز یہ کہتی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، مستقبل میں تم بھی کبھی بھی اس رب کی عبادت نہیں کرو گے خالص جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب تم شرک پہ اڑے ہوئے ہو اور میں توحید پہ قائم ہوں، لکم دینکم ولی دین، جاؤ پھر تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ عقیدے پہ کمپرومائز کیا ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم غلط لوگوں کے ساتھ مل کر غلط کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اچھی مصیبت ہے، ایک دوست مجھے کہنے لگا میں فلاں مسجد میں امام ہوں، تو وہ فلاں عقیدے والے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان کو بدل دوں، تو اس لیے اتنے سال سے میں وہاں ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ طریقہ کار نہیں ہے بدلنے کا، کسی نبی نے اس کو اختیار نہیں کیا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس مسجد میں آپ موجود ہو اور جو اعمال غلط اور صحیح وہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے کو نہیں؟ کہتا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے ان کو کیا بدلنا تھا، آپ تو پہلے بدلے بیٹھے ہیں۔ وہ مستقبل میں بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ان کے ساتھ مل کر جو آپ بدعات کر رہے ہیں سالہ سال سے، آپ نے اپنے اعمال تو ضائع کر لیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدعت کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے ساتھ مل کر آپ بدعات کر رہے ہو اس سوچ کے ساتھ کہ میں کبھی ان کو بدل دوں گا، وہ بدلے نہ بدلے تو پہلے بدل گیا۔ وہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کر، اس کے بعد دوسروں کی فکر کرنا، پہلے آپ اپنی حالت کو دیکھ تو کس سٹیج پہ کھڑا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد علماء میں سے، ہم مشائخ میں سے، محدثین میں سے، فقہاء کرام میں سے، اولیاء کرام میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتے جس نے عقیدے پر کمپرومائز کیا۔ لہذا ایسے ہمارے بھائی جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم غلط عقائد والوں کے ساتھ بیٹھ کر عرصہ تک ان کے ساتھ گزار کے کبھی ان کو بدل دیں گے، میرے بھائیوں بڑے بعد کا مسئلہ ہے۔ آپ پہلے بدلے گئے ہیں، آپ پہلے ان کے ساتھ رہ کے آپ کا کام خراب ہو گیا ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر کسی بھی غلط نظریہ کی تردید، آج مسجد کی انتظامیہ اس کو ممنوع سمجھتی ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر آپ اپنے عقیدے کو بیان کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی سے لڑیں، آپ کسی سے جھگڑیں، آپ کسی سے گریبان پھڑیں یا پکڑیں یا آپ کا کوئی پکڑے۔ آپ حسن خوبی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اپنی بات تو کم از کم کریں، اپنی کیوں نہیں کرتے؟ جی ماحول نہیں ہے، آج حالات نہیں ہیں، کبھی بھی حالات خراب نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے حق میں ہو بھی جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مسجد والے نکال دیں گے نا۔ اگر آپ اللہ کے دین میں کام کر رہے ہیں تو اللہ کے دین کی ساری مسجدیں پوری دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک اس سے آپ کو بڑی مسجد دے دے گا، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں ممبر شریف جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اگر عالم دین سمجھتا ہے کہ میں نے اس ممبر پر بیٹھ کر غلط نظریے کی تردید نہیں کرنی، تو انبیاء علیہ السلام جو غلط نظریے کی تردید کرتے تھے تو کہاں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نظریے کی تردید کی کہاں کی ہے؟ مسجد نبوی تو ہر چیز کا مرکز تھا۔
ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 فتنے تھے جن سے نظریات کا اختلاف تھا۔ پالیسیوں کا تو اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے، اعمال کا تو ہوتا ہے، نظریات کا اختلاف تھا۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 یہود، نمبر 4 عیسائی۔ یہ 4 فتنے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 فتنوں کی تردید کہاں کی ہے؟ کسی بند کمرے میں؟ اپنے ممبر شریف پہ بیٹھ کے کی ہے نا۔ تو جو آپ کا وارث ہے وہ کہاں کرے گا؟ وہ کیوں سمجھتا ہے کہ بھئی یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا؟ اس کی یہ سوچ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی تردید اپنے ممبر شریف پہ بیٹھ کے کی ہے اور اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اگر کہ بندہ اپنے آپ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھتا ہے، اس کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہاں، بیان کا طریقہ صحیح اختیار کرے، اور کسی نے کہنا بھی ہاں جو تیری ماں دا قسم ہے تو ابا جی دونوں لہجے سے فرق بہت ہے۔ بات تو ایک ہی ہے نا جی، لیکن فرق پڑ گیا نا جی۔ آپ قسم نہ کہو، آپ ابا جی کہہ لو۔ جب آپ ابا جی کہہ لو گے تو اب لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ماں کا قسم کہو گے تو لڑائی ہوگی۔ اپنے انداز کو، اپنے لہجے کو مثبت رکھو تو پھر، اور آپ کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہمارا قانون ہے، اپنے عقیدے کو بیان کرو، اپنے مذہب میں اپنا عقیدہ تو بیان کرو۔ میرے بھائیو، یہ بہت غور و فکر کی بات ہے۔ آج میں حیران ہوتا ہوں، کوئی ہمارا نظریاتی لحاظ سے مخالف ہے نا، میرے خیال میں ہمارے مسلک کے علاوہ، میں نہیں جانتا، ہمارے مسلک کے علاوہ کوئی ایسے مسلک کا بندہ ہو جو اپنے ممبر پہ بیٹھ کر اپنے نظریات نہ بیان کرتا ہو۔ آپ مجھے بتائیں کون سا ہے وہ؟ یار جو دوسرے ہیں بیچارے اپنا فرقوں والے، وہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر ساری اپنی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے خیال میں ان کی 100 مسجدوں میں سے ایک مسجد شاید بطور مثال کی ایسی ہو جہاں ان کا عقیدہ بیان نہ ہوتا ہو، یا شاید ہمارے خلاف فتویٰ نہ لگتا ہو، شاید ہو، وگرنہ نہیں ہے۔ ہماری دیکھیں، بعض فرقوں کی بنیاد توجہ کریں، بعض فرقوں کی بنیاد نفرت پر ہے اور چند رسوم پر ہے اور چند نظریات پر ہے، اور ان کی دعوت وہی ہے۔ ہماری بنیاد نہ چند نظریات پر ہے، نہ چند رسوم پر ہے، اور نہ ہی ہم اس پر لڑنے مرنے والے ہیں۔ ہم پورے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اہل حق کی یہی نشانی ہے۔ ان کی کوئی مسجد ہمیں نظر نہیں آتی جہاں ان کا عقیدہ بیان نہیں ہوتا۔ عباس فرقے ایسے ہیں جن کا یہ کہہ لو کہ لکھی پڑی بات ہے، اس وقت تک اس مسلک میں رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کا یہ نظریہ نہ ہو کہ ہم کافر ہیں۔ مجھے بتائیں، وہ جو ہمارے بیلوی بھائی ہیں، ہاں جی، میں پھر بھائی کہہ رہا ہوں، تو ان میں جو کتنا ہی شریف بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مسجد پسند پیر کیوں نہ ہو، اس وقت تک وہ بریلوی نہیں رہ سکتا جب تک اسام الحرمین پر جو ہمارے اکابر کے کفر پر لکھی گئی ہے اس کے متعلق نظریہ نہ ہو کہ واقعی علماء دیوبند کافر اور یہ کتاب ٹھیک ہے۔ صوفی سے صوفی بندے کا بھی نظریہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ممبر پر سارے مسئلے بیان ہوتے ہیں، نہ ان کو ان کی انتظامیہ روکتی ہے اور نہ وہ خود رکتے ہیں۔ میری انتظامیہ مجھے کیوں روکتی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے اپنی مسجد کی انتظامیہ کو اصل میں اپنا عقیدہ سمجھایا ہی نہیں ہے، بدماشی میری ہے۔ میں نے اپنی مسجد کی انتظامیہ کو عقیدہ کی اہمیت سمجھائی نہیں ہے۔ میں نے صرف اپنی نماز کی حد تک یہ بات رکھی ہے، آپ نے جمعے کی حد تک بات رکھی کہ میری روزی روٹی لگی تو لگی رہے، بس اتنے تک۔ میں اپنے نمازیوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کو سمجھاؤں گا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، تو میرے خیال میں کسی مسجد کی انتظامیہ ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ آپ یہاں یہ بات نہیں کر سکتے۔ آگے ایک امام صاحب ہے، وہ امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، وہ نماز پڑھانے آتا ہے اس وقت زور کی
عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں اس وقت آتا ہے اپنے گھر سے اوپر سے اتر کر، جو مسجد والوں نے دیا ہے، جماعت میں 5 منٹ رہتے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھا کر کے اپنی 4 سنتیں پوری کرتا ہے، بس وقت وہ بھی نہیں، ہاں جی، اور فرائض سے سلام پھیرا، اپنی 2 سنتیں یہاں پڑھی یا اوپر جا کے پڑھی یا نہ پڑھی، وہاں ٹھہرتا ہی نہیں، اپنی نمازوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس نے صرف یہ سمجھے میں کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ساڑھے مولوی صاحب بڑے شریف ہیں، چپ کر کے اپنی نماز پڑھوں دے اپنے گھر، تو جو کرنا ہمارے مولوی صاحب بہت شریف ہیں، کسی نے کوئی وادی کاٹی نہیں، اپنی نماز پڑھاتے ہیں اور اپنے گھر۔ جس نے اپنے نمازی کے پاس، اپنی مسجد کے انتظامی کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں اس کے عقیدے کی اصلاح کیسے کر سکے گا؟ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، آپ ہر وقت کسی سے چائے پینے کی امید رکھتے ہیں، کسی سے دعوت کھانے کی امید رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کی بات سنیں، آپ بھی کبھی کسی کو چائے پلا دیا کرو، آپ بھی کبھی کسی کو کھانا کھلا دیا کرو۔ آپ جو ہے نا وہ معاملات نہیں ہوں گے پھر جو ہو رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار میری مسجد میں جو نا میری جو ہے نا انتظامیہ والے یا بعض بندے نا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، بڑے مخالف ہیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں جو ہے کسی طریقے سے ان کو قابو کر سکوں۔ میں نے کہا ویسے تو مجھے ٹیکنے کے طریقے نہیں آتے، ایک بار نظریاتی طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میں کہ آپ کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ درس قرآن شروع کر دیں، فجر کے بعد درس قرآن دیں، اور فجر کو درس قرآن جو آپ نے دینا ہے نا، آپ نے قرآن کریم کھول کے دینا ہے، اور جو ہے نا وہ جو آپ کے نمازی ہیں نا، ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دینی ہے، ہر روز جب فجر کی نماز سلام پھرے سب کے سامنے پلاسٹک کی ترپائی اور قرآن پاک رکھ دے، ان کو کہنا تم بھی قرآن پاک کھول لو، اور نمازیوں نے بھی قرآن پاک کھولا ہوا ہو، آپ نے بھی کھولا ہوا ہو، اب آپ نے روزانہ درس قرآن دینا ہے قرآن پاک کھول کے۔ کہتے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا آپ 1 مہینہ تک یہ کریں، پھر جو ہے نا مجھے آپ فون کریں۔ تو کہتے چلو ٹھیک ہے، انہوں نے شروع کر دیا۔ اب ایک بندے کو کہا، اس نے قرآن پاک خرید دیے، درپائیاں خرید دی، مسجد میں نہیں تھی، اب انہوں نے شروع کر دیا۔ جب انہوں نے شروع کیا تو واقعی ان کا 2 ہفتے بعد مجھے فون آ گیا، کہتے جی وہ جو مخالفت تھی نا وہ کم ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ جو بندے باتیں کرتے تھے نا، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب بڑے ہوشیار ہیں، دیکھو انہوں نے طریقے سے ہی ہمیں اپنا شاگرد بنا لیا ہے، مولوی صاحب بڑے ہوشیار ہیں، دیکھو انہوں نے طریقے سے ہی ہمیں اپنا قرآن پاک کھول کر جو ہے نا ہمیں پڑھانا شروع کر دیا فجر کے بعد۔ اب ہمارا استاد ہے، اس کے متعلق ہم کیا کہیں؟ یعنی مطلب جو چک چک ہو رہی تھی بند ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، میری مسجد کی انتظامیہ اگر میرے اوپر یہ پابندی لگا رہی ہے کہ آپ نے فلاں مسئلہ بیان کرنا اور فلاں نہیں کرنا، یا تو آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میری یہاں اس مسجد میں ضرورت نہیں رہی، آپ کہیں بھی ٹھیک ہے، پھر میری ضرورت نہیں ہے، آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کا اور یہ نہیں کرنے کا تو پھر آپ خود بیان کر لیں، میری ضرورت نہیں ہے، یا آپ وہاں محنت کریں اور آپ منوائیں کہ باقی جو مسئلہ بیان کرتا ہوں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو آپ منوا لیں۔ اگر آپ اس کی ضرورت کو منوا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نہ آپ کو مسجد سے نکالے گا، نہ کوئی یہ کہے کہ آپ نے یہ بات کرنی اور یہ نہیں کرنی۔ باہر کیف بات لمبی ہو گئی، آج ہماری افتتاحی نشست تھی، تو میرے خیال میں عقیدہ کی اہمیت پر اتنی باتیں کافی ہیں، تو پہلا دن ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات کو صبح سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ایک موقع اگر عطا فرمایا ہے عقیدہ کو سمجھنے کا، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے وقت کی پابندی کا خیال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔